أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 91 اور 92۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولہا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون۔ قریش مکہ اور یہود کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر کئی طرح کے اعتراضات کیے جاتے تھے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ کتاب اگر اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارنی ہی تھی یہ قرآن مجید کی شکل میں، تو اللہ پاک کسی فرشتے پہ نازل فرماتا۔ اللہ پاک نے ہماری طرح ہمارے ساتھ کھانے پینے چلنے سونے جاگنے شادی نکاح کرنے والے ایک انسان کے اوپر ہی کتاب نازل فرما دینی تھی بھلا۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس کا جواب دیا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے انہیں یہ بات سمجھائی، بلکہ سوال کے انداز میں انہیں یہ بات سمجھائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ذرا پوچھئے کہ آخر تم بھی تو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب تورات کو مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو۔ اگر یہ خطاب قریش مکہ سے ہو تو مکہ کے کافر قریش بھی موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو مانتے اور تسلیم کرتے تھے، اور اگر یہ خطاب ڈائریکٹ ہے یہودیوں سے تو یہودیوں کے تو وہ پیغمبر تھے، تو یہودی
تو مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر رسول تھے، اور ان پر ایک آسمان سے کتاب اتری تورات، اور وہ اس تورات کو پڑھتے تھے اور اس کی تبلیغ کرتے تھے، اس کے مطابق ماڑی موٹی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے، اگرچہ وہ اس کے اندر تحریف بھی کرتے تھے، اپنی مرضی کی باتیں مان لیں، اپنی مرضی کی چھوڑ دیں، لیکن بہرحال اوورآل وہ تورات کو تسلیم کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات اتری تھی وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا، وہ بھی تو ایک بشر ہی تھے نا، وہ بھی تو ایک انسان ہی تھے نا۔ تو جو رب موسیٰ علیہ السلام پر ان کے بشر اور انسان اور اولاد آدم میں سے ہونے کے باوجود تورات اتار سکتا ہے، تو کیا وہ رب آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ایک رجل، ایک مرد، ایک بشر، ایک آدم کے بیٹے ہونے کے باوجود کیا کتاب قرآن نازل نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے یہودیو، تم نے اللہ پاک کی قدر نہیں کی۔ تم نے اگر اللہ کی قدر کی ہوتی نا تو پھر تم اللہ پاک کے متعلق اس طرح کی چیزوں کو ناممکن نہ سمجھتے۔ تم نے اللہ پاک کی قدر ہی نہیں کی، اس کو اس بات پر قادر ماننا ہی نہیں کہ وہ انسانوں میں سے کسی بشر پر، کسی انسان پر کوئی کتاب آسمان سے نازل کر سکتا ہے۔ نہ تم نے اللہ کی قدر کی، نہ تم نے اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھا۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، وَمَا قَدَرُوا، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، حقا، جیسے حق تھا قدر ہی اس کی قدر کا۔ انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ہی ادا نہیں کیا، انہوں نے اللہ کو صحیح معنوں میں مانا ہی نہیں ہے، اس کے اختیار کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کب انہوں نے اللہ کی ناقدری کی؟ اذ قالوا، جب انہوں نے یہ کہا، ما انزل اللہ، نہیں اتاری اللہ نے، علی، پر، بشرن، کسی بشر۔ بشرن نکرہ ہے، دو زیر کی وجہ سے، تنوین کی وجہ سے، اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں کسی بشر۔ ما انزل اللہ علی بشرن، انہوں نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، انہوں نے نہیں اتاری کسی بشر پر، من شیئن، کوئی بھی چیز۔ اگرچہ انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں یہ بات کہی تھی، لیکن اللہ پاک نے اسی بات کو پکڑ کے ان پر ایک سوال کر دیا، قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے، ان سے کہیے، من انزل الکتاب، کس نے اتاری ہے کتاب، الذی، جو، جاء، آیا، بھی، ساتھ اس کے، لفظی معنی جاء کا آنا، لیکن اگر اس کے بعد بازر بھی آئے تو پھر ہم اس کا معنی آیا کی بجائے لایا کر سکتے ہیں، پھر بازر بھی کا الگ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ الذی جاء بھی، جو آیا ساتھ اس کے،
یعنی تورات کے، یا ترجمہ کریں گے الذی جاء بہ، جو اسے لایا، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کر آیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تو ایک بشر ہی تھے نا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز اتاری نہیں ہے، جب انسان کے اپنے اوپر کوئی بات آتی ہے نا پھر بڑی جلدی بات سمجھ آتی ہے۔ نورم و ہدن، اب تورات کے دو اوصاف بیان کیے چلتے چلتے۔ نورن جو روشنی تھی، وہدن اور سراسر ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ تم کرتے ہو اسے، تم بناتے ہو اسے، جعل یجعل کا معنی ہوتا ہے، یہ بڑا وسیع لفظ ہے، جس طرح انگلش میں ڈو ہے بڑا وسیع لفظ، تو اسی طرح اس کا معنی بنانا، کر لینا، ڈال لینا۔ تجعلون، تجعلون کی تا کا معنی تم، اور اگر ہو یجعلون تو معنی وہ کر لیتے ہیں، وہ بناتے ہیں۔ تجعلون تم بناتے ہو، ہو اسے، قراطیس اوراق، تم اسے اوراق بنا لیتے ہو۔ اب جاتے جاتے ان کا تورات کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ تجعلون قراطیس، تم اسے اوراق بنا لیتے ہو، یعنی الگ الگ اوراق کی شکل میں اس کو کر لیتے ہو، اس کو ایک جگہ یکجا اور جمع نہیں رہنے دیتے۔ کیوں؟ اس کی آگے وضاحت موجود ہے۔ تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، ہاں انہیں، قراطیس ہے نا پیچھے، اوراق، اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ تبدون تم ظاہر کرتے ہو، ہاں انہیں، وتخفون اور تم چھپاتے ہو، کثیراً بہت سے، یعنی اوراق کی شکل میں الگ الگ ورقے پھاڑ کے مختلف جگہوں پہ رکھتے ہو۔ ایک الماری میں کچھ صفحے رکھ دیے، ایک خانے میں کچھ صفحے رکھ دیے، تیسرے کمرے میں کچھ صفحات رکھ دیے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اپنی مرضی کی جو بات ہو اسے نکال کر مطلوبہ جگہ سے کسی کو دکھا دیا، اور جو اپنے خلاف ہے اس کو نہ نکالا۔ اور اگر ایک ہی جگہ پہ سارے اوراق ہوں تو پھر تو جو دیکھے گا وہ آگے پیچھے تو بھی دیکھ سکتا ہے نا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رجم کا فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے، بدکاری کی سزا کا، تو انہوں نے رجم کرنے والی جو آیات تھیں ان پر ہاتھ رکھ کے ان کے عالم نے پڑھا، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا پاس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ذرا کہیں کہ یہ ہاتھ پیچھے کریں، ذرا یہ ہاتھ کے نیچے کیا ہے جو چھپایا ہوا ہے۔ تو وہ ہاتھ پیچھے کیا تو وہاں پہ رجم کی آیت موجود تھی۔ تو اوراق بنا کے رکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ اپنی مرضی کی چیزیں ظاہر کر دیں اور اپنی مرضی کی چیزیں چھپا لیں۔ اور یہی مطلب ہے تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کی بعض چیزوں کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ بہرحال یہ ضمناً درمیان میں تھوڑی سی باتیں بیان کر دی گئیں کہ تورات نور تھی، ہدایت تھی، نور ہدایت تھی، روشنی تھی، اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ تمہارا رویہ تورات کے ساتھ کیا تھا۔ وَعُلِّمْتُمْ، اور دیا گیا، علم دیا گیا یا تم سکھائے گئے،
یہ فعل ماضی مجہول ہے، شروع میں پیش اور آخری حرف کے نیچے زیر۔ آخری حرف کون سا ہے؟ علما۔ اصل تین حروف ہوتے ہیں فعل میں عام طور پہ، تو علما جو تھا اس کا آخری حرف میم اور آخری سے پہلے والا لام، اس کے نیچے زیر۔ تو یہ جو آگے تم لگا ہوا ہے نا، یہ تو تم کا معنی دے رہا ہے نا۔ دوبارہ شروع میں پیش اور آخری حرف سے پہلے زیر، یہ مجہول پیسے وائس کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ علمتم ایک تھا سادہ لفظ، علمتم، علمتم ہوتا تو اس کا معنی ہوتا تھا تم نے سکھایا، تم نے کسی کو علم دیا، لیکن یہ کیا ہے؟ علمتم، تمہیں علم دیا گیا، تم علم دیے گئے، تم سکھائے گئے۔ وعلمتم، اور تمہیں علم دیا گیا ما جو لم نہ تعلموا تم جانتے تھے، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جو تم نہ جانتے تھے۔ تورات کے ذریعے سے، تورات اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نہ پیغمبر بناتا نہ ان پہ تورات اتارتا تو تمہیں علم کہاں سے ہوتا؟ اور تمہیں وہ علم دیا گیا جو نہ جانتے تھے، ما لم تعلموا، جو نہ جانتے تھے، انتم، تم، تعلموا کے اندر بھی تم کا معنی موجود تھا، لیکن زور دینے کے لیے انتم الگ سے بھی استعمال کیا گیا۔ ما لم تعلموا، جو نہ جانتے تھے، انتم، تم، ولا آباؤکم، اور نہ ہی تمہارے باپ دادا۔ وہ علم دیا گیا جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے، اب جواب اللہ پاک نے خود ہی دے دیا۔ سوال کیا تھا نا کہ بتاؤ ذرا وہ موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ تم کہتے ہو کہ کسی بشر پر اللہ نے کوئی چیز اتاری نہیں ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بشر پر اللہ کتاب اتار دے؟ اللہ پاک کو تو چاہیے تھا کسی فرشتے پر کتاب اتارتے۔ تمہارا یہ موقف ہے، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے اتاری تھی۔ تو پھر اللہ کیا اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ اتنے لمبے عرصے کے بعد اب وہ بنی اسماعیل میں سے ایک بشر کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہوئے اس پر بھی آسمان سے کوئی کتاب اتار دے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ وہ اس بات پہ قادر ہے، اور اگر تم اسے اس بات پہ قادر نہیں سمجھتے تو پھر تم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ ثم، پھر، ذر، چھوڑ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم، انہیں، فی خوضہم، اپنی بحث میں، مراد ہے فضول بحث۔ یہ خوض کا لفظ پہلے بھی پڑھا ہے، یخوضون، اور وہ جو سوال ہوگا قیامت والے دن، ما سلککم فی سقر، وہاں بھی ہے نا کہ وہ کہیں گے کنا نخوض مع الخائضین، ہم فضول بحثیں کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کیا کرتے تھے۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ ساری قوم لگی ہوئی ہے فضول بحثیں کرنے۔ ذرہم، ثم ذرہم، پھر آپ انہیں چھوڑ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی خوضہم، اپنی فضول بحث میں، یلعبون، وہ کھیلتے رہیں، وہ اپنی فضول بحثوں میں کھیلتے رہیں۔ وَهَذَا کتاب، یہ فضول نکتہ چینیاں، فضول اعتراضات نبوت و رسالت پہ، قرآن پہ کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، نظر انداز کیجئے۔ آپ اپنا دعوت و تبلیغ کا، جہاد کا، دین اسلام کو پھیلانے کا، سمجھانے کا مشن جاری رکھیے، نظر انداز کیجئے، ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، کتاب نکرہ ہے، ترجمہ کریں گے ایک،
وَهَذَا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے۔ اب بات ہو رہی ہے قرآن کی، پہلے بات ہو رہی تھی تورات کی، اب بات ہو رہی ہے قرآن کی۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، انزلنا، ہم نے اتاری ہے، انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہو، اسے، مبارکن، اللہ پاک فرماتے ہیں اسے ہم نے اتارا ہے، ہم ہی نے اتارا ہے، یہ نہیں مانتے تو نہ مانے۔ مبارکن، بڑی برکت والی ہے، مبارکن کی تنوین کی وجہ سے بھی ترجمہ کریں گے مبارکن، بڑی برکت والی ہے، مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے۔ مصدقن کے شروع میں جو میم پیش مو ہے، اس کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں والی۔ مبارکن کے شروع میں بھی جو میم پیش مو ہے، اس کی وجہ سے بھی ترجمہ کر رہے ہیں برکت والی۔ مصدقن، یعنی اکیلا لفظ پڑھیں تو مصدقن ہے، لیکن اگر آگے ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس کی ایک پیش ختم ہو جائے گی۔ مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے، الذی، اس کی جو، اور ملا کے پڑھیں گے مصدق الذی، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، یعنی قرآن سے پہلے جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ واو اور لی، تاکہ، وا اور لی، تاکہ، تنذرا، تو ڈرائے، والی تنذرا، اور تاکہ تو ڈرائے، والی تنذرا، اور تاکہ ڈرائے۔ یہ کتاب قرآن مجید بڑی برکتوں والی کتاب بھی ہے، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب بھی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں وہ کتابیں بھی سچی تھیں، وہ سچے رسولوں پر آئی تھیں، بعد میں ان کے ساتھ جو بھی انہوں نے کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال وہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوا، اور دوسرا مقصد اس قرآن کا، یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں ہے۔ دکان شروع کی، مکان نیا بنایا، برکت کے لیے، وہاں قرآن پاک پڑھانے کے لیے بچے کسی مدرسے سے منگوا لیے اور کہا جناب بس اب برکتیں برکتیں ہو گئیں۔ اس قرآن کے اندر برکت بھی ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس کی برکت وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس قرآن کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے آگے قرآن مجید کا دوسرا مقصد بھی بیان کر دیا، وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ تو ڈرائے، ام القریٰ، بستیوں کے مرکز کو، ام القریٰ، بستیوں کے مرکز کو، مکہ مکرمہ کا نام ہے ام القریٰ، کیونکہ مکہ بڑی پرانی بستی تھی، بیت اللہ پتہ نہیں کب سے بنا ہوا تھا، اور اس چھوٹی سی بستی کے پھر قرب و جوار میں یہاں سے آگے لوگوں نے جا کر ارد گرد آبادیاں بسائیں، تو اس لیے اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، اس لیے اس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک دوسرا اور بنیادی مقصد وہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے، وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ تو ڈرائے، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیں ام القریٰ، بستیوں کے مرکز کو، ومن، اور اس کو جو حولا، ارد گرد ہے، ہاں اس بستی کے، ام القریٰ کے ارد گرد ہے، اس کو بھی ڈرائے۔ بعض لوگوں نے یہاں سے یہ مطلب بنا لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ عرب کے لیے ہی مبعوث ہوئے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الاعراف اور دیگر قرآن مجید کی
بے شمار آیات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ کو تمام بنی نو انسان کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، 5 چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ کافہ، مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ پہلے جو پیغمبر تھے نا وہ کسی بستی کی طرف، کسی قبیلے کی طرف مبعوث ہوتے، اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون، آخر میں ایک بڑی ہی پتے کی بات ہے، بڑی ہی اہم بات ہے، بڑی ہی قیمتی بات، توجہ سے سماعت فرمائی۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالآخرۃ، آخرت پر، بعض عربی کا معنی پر آخرت، آخرت بالآخرۃ، آخرت پر۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بھی اس قرآن پر، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا، اللہ کے سامنے پیش ہونے، اللہ کے سامنے پیشی کا جن کو یقین ہے، وہ تو اس قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم، اور وہ، علی، پر، یا کی، صلاتہم، اپنی نماز، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس شخص کا آخرت پر ایمان اور یقین ہے نا، وہ اس قرآن سے بھی محبت کرے گا، اور وہ نمازوں کو ضائع ہونے سے بھی بچائے گا، وہ نمازیں بھی بڑی ذمہ داری، احتیاط کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ اور وقت پر ادا کرے گا۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہی ہے نا، یہ نہیں کرنا کہ کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی نماز جماعت سے پڑھی، کبھی گھر پڑھ لی، کبھی دکان پہ پڑھ لی، کبھی 2 اکٹھی کر کے پڑھ لی، کبھی ہفتہ ہفتہ پڑھی کوئی نہ، کبھی 6 مہینے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی کوئی نہ۔ یہ نہیں حفاظت، یہ تو نمازوں کو ضائع کرنے والی بات۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتا، قرآن سے جس کا تعلق مضبوط نہیں ہے، اور جو باقاعدگی کے ساتھ نمازوں کو ادا نہیں کرتا، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، نمازوں کو ضائع کرتا رہتا ہے، اس شخص کا آخرت پر ایمان کا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ وہ بے شک کہتا رہے کہ میں بھی آخرت کو مانتا ہوں، میں بھی قیامت کو مانتا ہوں، لیکن اس کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن پر ایمان لانے اور اس کو سمجھنے، اس سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرما دے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں آخرت پر یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔